آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں جن میں سے ملگجہ مواد نکل کر اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا، جس کی طرف دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ اف خدایا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ کبھی کبھار زندگی میں کیا گیا ایک غلط فیصلہ ساری زندگی کے لیے ایک پچھتاوا بن کر رہ جاتا ہے۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی پچھتاوے پر مبنی ہے جسے میں آج آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرا نام عماد ہے اور میں ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ یونیورسٹی میں ہم 5 دوستوں کا ایک گروپ تھا۔ مختلف جگہوں پر گھومنا، موج مستی کرنا ہمارا بہترین مشغلہ تھا۔ یونیورسٹی میں موسم گرما کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھیں اور ہم سب دوستوں نے اکٹھے گھومنے کا پروگرام بنایا، ایک ایسی جگہ جو پراسرار اور بھیانک ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم سب نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا کہ کون سب سے زیادہ دیر اس پراسرار جگہ پر رکے گا۔ چونکہ فطری طور پر ہم سبھی نڈر اور بہادر تھے، لیکن پھر بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، ہم سب نے یہ چیلنج قبول کیا۔ میں نے ان سب کو تاکید کی کہ وہ اگلے دن سب میرے گھر اکٹھے ہوں گے، ہر کوئی ایک ایسی جگہ ڈھونڈ کر لائے گا جو پراسرار اور خوفناک ہو۔ میں نے بھی گھر میں انٹرنیٹ پر مختلف قسم کی پراسرار اور خطرناک جگہوں کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی مجھے ایک ایسا پراسرار اور بھیانک اسپتال مل گیا جس کے متعلق لوگوں کی رائے تھی کہ وہاں کچھ شیطانی طاقتیں رہتی ہیں، اور یہ کہ اس میں موجود ایک دماغی وارڈ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی اور بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ حصہ جل جانے کی وجہ سے وہ اسپتال مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے وہاں جانے کا تجسس ہوا اور میں نے اپنے ذہن میں پختہ ارادہ بنا لیا کہ ہم سب اسی جگہ پر جائیں گے۔ اگلے دن سب میرے گھر پر مقرر کردہ وقت کے مطابق موجود تھے۔ میرے استفسار پر سب اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے، لیکن میں دل میں پہلے ہی مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے ان سب کو راضی کرنا بھی اشد ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے ان سب کی رائے سننے کے بعد اپنی منتخب کردہ جگہ کے متعلق بتایا تو وہ میری توقع کے برعکس وہ نہیں مانے، لیکن میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ بمشکل راضی ہو گئے۔ پھر ہم سب نے کل صبح 9 بجے کا وقت مقرر کیا اور روانگی کے لیے میرے گھر کا انتخاب کیا گیا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ صبح ہوتے ہی سب کے پہنچنے کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا۔ تقریباً شام کے 7 بج چکے تھے جب ہم اس پراسرار ہسپتال کے سامنے جا پہنچے۔ ہسپتال کے چاروں طرف گھنے درخت موجود تھے، ہر طرف ایک بھیانک خاموشی چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی قبرستان میں ہم کھڑے ہوں۔ بلڈنگ کے سامنے ایک بڑا آہنی گیٹ تھا اور بلڈنگ کا آدھا حصہ جلا ہوا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑانے پر معلوم ہوا کہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اندر گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی سفید لباس میں ملبوس نرس نما عورت ٹوٹے شیشوں کے دوسری جانب ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ اس لمحے وہ خوفناک منظر دیکھ کر ایک عجیب سا خوف ہم سب کے جسموں میں سرایت کر گیا، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی وہ خوف اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کچھ دیر وہاں ٹھہر کر ہم نے گیٹ کے اندر سے داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ گیٹ کی ایک سائڈ ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے اس کے اندر داخل ہونے پر مشکل پیش نہیں آئی۔ اس لیے ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہی اچانک ہم سب کو ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر اتنی سخت گرمی تھی اور گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ہمیں اچانک اتنی ٹھنڈ کیوں محسوس ہونے لگی تھی؟ چونکہ رات ہونے والی تھی اور پھر چاروں طرف ایک گھمبیر خاموشی طاری تھی۔ مزید اس وقت جو صورتحال تھی، اس میں تو اگر کوئی مذاق میں ہی ایک بچوں والا پٹاخہ بھی پھوڑ دیتا تو شاید ہماری حالت پتلی ہو جاتی۔ تو ایسے میں گیٹ کا واحد دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ہم اچانک اس آواز سے اچھل پڑے۔ ہمارے سینوں میں دل بری طرح دھڑک رہے تھے، لیکن ظاہری طور پر ہم ایک دوسرے پر اپنی بہادری ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہیں رک کر ہم کچھ سننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پھر ناکام ہو کر اور ہمت کر کے بلڈنگ کے اندر داخل ہونے لگے۔ ہسپتال کی عمارت 5 منزل پر مشتمل تھی۔ ہم سب نے الگ الگ فلور پر جانے کا فیصلہ کیا اور ایک دوسرے کو تاکید کی کہ کسی بھی خطرناک صورتحال میں اپنے موبائل فون سے دوسرے لوگوں کو فوراً آگاہ کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ اس کے بعد ہم سب علیحدہ ہو کر الگ الگ منزل پر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ہسپتال کے اندر کوڑا کرکٹ اور گندگی جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی۔
لیکن سب سے حیرتناک بات یہ تھی کہ ابھی بھی اسپتال کے اندر سے تازہ انسانی خون کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ میں جس منزل پر تھا وہ اسپتال کی پہلی منزل تھی۔ دائیں جانب ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ میں اس کے اندر داخل ہوا۔ مجھے وہاں ایک بڑی سی الماری دکھائی دی جس میں بڑے بڑے رجسٹر رکھے تھے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ اسپتال کا ریکارڈ روم تھا اور یہاں ہر مریض کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ چونکہ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا لیکن پھر بھی تھوڑی بہت روشنی باہر سے اندر آ رہی تھی، اس لیے میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر لی اور الماری سے ایک مریض کی فائل نکال لی اور اس کی ورقگردانی کرنے لگا۔ وہ ایک 12 سالہ بچی کی فائل تھی جس کے مطابق اسے ایک نفسیاتی مرض لاحق تھا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق اس لڑکی پر شیطانی طاقتیں مسلط تھیں اور وہ انہی طاقتوں کے زیر اثر 2 نرسوں کا قتل کر چکی تھی، اس لیے ڈاکٹروں نے اسے الیکٹرک شارٹس دے کر مار ڈالا تھا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.